ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کس تاریخ کو یاد رہے گی؟ 18 ذوالحج۔ اسی 18 ذوالحج کو ایک ٹیم ہے جو عید مناتی ہے۔ کیا مناتی ہے؟ اور اس عید کو عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 10 ہجری کو جب حضور علیہ السلام نے آخری بار حج فرمایا تو واپسی پر جاتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ بلند کر کے سارے لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ اے لوگوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو یہاں تک حضور علیہ السلام کی اس فرمانے میں اور اس حدیث کی صحت میں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت میں تو جو ہے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس میں یہ اعلان حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا، آپ کی شان کا اور آپ کی رفعتوں کا اعلان ہے۔ لیکن ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا فیصلہ فرمایا تھا اور اعلان فرمایا تھا۔ انہوں نے یہ مولا کا معنی جو ہے خلیفہ بلا فصل کیا۔ مسئلہ یہ ہے کسی کے مسلک کو چھیڑنا ہمارا کام نہیں ہے، صرف اپنے لوگوں کو سمجھانا ہمارا کام ہے۔ آج کل ہمارے کچھ نعت خوانوں نے اور ہمارے نقیب حضرات نے، ہمارے کچھ خطباء نے اس عید غدیر کو مسلمان یعنی کہ اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پہ بیان کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ہم حضرت علی المرتضیٰ کو مولا مانتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عید غدیر ہم کیوں نہیں مناتے؟ عید غدیر ہم کیوں نہیں مناتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ احباب ذوالفقار، اس کی وجہ یہ ہے، ان لوگوں کا نظریہ ہے عید غدیر منا کے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی حضور کے بعد پہلے خلیفہ ہے۔ جب اس نظریے کو اگر قبول کر لیا جائے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلیفہ غاصب ٹھہرے، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم غاصب ٹھہرے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی غاصب ٹھہرے۔ جب یہ تینوں معاذ اللہ غاصب ٹھہرے تو پھر جس پوری جماعت صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ پوری جماعت صحابہ بھی فارغ، پھر خود حضرت مولا علی نے ان تینوں صحابہ کے ہاتھ پر، ان تینوں خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر حضرت علی المرتضیٰ بھی نہیں بچتے، پھر اہل بیت بھی نہیں بچتے۔ اگر ان تینوں خلفاء کو غاصب قرار دے دیا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ قرآن نہیں رہتا۔ تو یہ ایک اس کے پس منظر میں پورے دین کے اوپر حملہ ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم عید غدیر نہیں مناتے۔ اور دوسرا اس ٹیم کی دشمنی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کے ساتھ، چونکہ اس دن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، وہ اسی کے مقابلے میں جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور تاریخ کی مستند کتب میں موجود ہے۔ یہ عید غدیر نہ پہلی صدی میں تھی، نہ دوسری صدی میں تھی، نہ تیسری صدی میں، بلکہ چوتھی صدی میں 351 ہجری میں یا 352 ہجری میں، مختلف روایات کے مطابق معز الدولہ ایک بادشاہ تھا جو کہ شیعہ رافضی تھا، اس نے جو ہے شیعوں کو اس بات کے ابھارا اور اس عید کے منانے کا حکم دیا۔ تو احباب ذوالفقار یہ یاد رکھیں، حدیث پاک من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اہل سنت و جماعت اس حدیث پر دل و جان سے متفق ہے، اس حدیث کی صحت پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا اس میں اعلان ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ مولا ہے، بلکہ کروڑوں مولا کے بھی مولا ہے، کیونکہ جس ولی کو بھی ولایت ملتی ہے تب تک اس کو ولایت کا درجہ نہیں مل سکتا جب تک
تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہر ولایت نہ لگا دیں، لیکن یہ جو اگلا مرحلہ ہے عید غدیر کا، اس کے پس منظر میں خلیفہ بلا فصل کا اعلان اور تینوں خلفاء کی خلافت کا انکار، اس چیز کے اباب زیوکار سے ہم نے بچنا ہے۔ لاسٹ بات کہ یہ جو عید غدیر کی پوسٹیں جو سوشل میڈیا پہ چھائے ہوتی ہیں، تو ان میں آپ کو دو تصویریں نظر آئیں گی۔ ہمارا ویسٹ کے ساتھ جھگڑا ہے خاکوں کے موضوع پہ، وہ خاکے جو ہے وہ بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ ایسی تصویریں شائع کرتے ہیں جس میں ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ایک تصویر، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک تصویر وہ حضور علیہ السلام کی ہے اور دوسری حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، اور حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرما رہے ہیں۔ تو اباب زیوکار کتنی بڑی یہ جسارت ہے، جس کے جسم میں یہ جرأت ہے اور یہ طاقت ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے مقابلے میں اس کو رکھ کے اور قرار دیا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک ہے، یا کس کے پیکر میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے جسم کی تصویر سامنے رکھ کے یہ شو کیا جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کا جسد مبارک ہے۔ اباب زیوکار یہ بہت بڑی جسارت ہے، لیکن پہلے ان لوگوں میں تھی، آج کل اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر اس کو لایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان اور عقیدہ کی سلامتی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔